ٹونا چڑے کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ملتا۔ گھر میں فاقے آ جاتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے اب کیا ہوگا؟ ٹونا کہتا ہے بس میں کیا کروں، میرے بس میں کچھ نہیں۔ ٹونی کہتی ہے فصل اگا لیتے ہیں۔ ٹونا کہتا ہے لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے بیج خریدنے کے لیے؟ ٹونی کہتی ہے جا کر کوے سے پیسے ادھار لے لو، جب ہماری فصل آئے گی تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ ٹونا کو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن ٹونا کہتا ہے وہ تو بہت زیادہ سود لیتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ سنہری اپنے ماما بابا کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹونا تھا تو پریشان، لیکن اس کو بھی اس کے علاوہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ کوے سے جا کر پیسے لے لے سود پر اور اپنی فصل کے لیے بیج لے اور اس کو بو کر بیج سے فصل اگائے، اور جیسے ہی اس کی فصل پک کر منڈی میں جائے تو وہ اسے بیچ کر پیسے واپس کرے اور اگلے کے لیے کچھ کرے۔ اور ٹونی کہتی ہے ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، آپ کو جانا ہوگا۔ پھر ٹونا چڑا کوے کے پاس جاتا ہے۔ کالو کوا بہت ہی لالچی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے تو دے دیتا ہوں، لیکن مجھے 4 مہینے کے بیاج پر پیسے چاہیے۔ اس کے بعد اگر تم نے پیسے نہ لیے تو پھر میں تمہارا گھر بھی لے لوں گا۔ ٹونا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اور اس سے پیسے لے لیتا ہے اور خوشی خوشی جا کر بازار سے بیج خریدتا ہے۔ بیج خرید کر وہ محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ محنت کرنے پر فصل بو دیتا ہے بیج کی، اور سارا سال محنت کرنے کے لیے اس کو اور کوئی کام بھی نہیں تھا، وہ صرف محنت ہی کرتے تھے۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ محنت سے فصلوں کو پانی دیتے ہیں، دن رات ان کی گوڈی کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور مٹی کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی اچھی فصل ہو، اسی طرح ان کی فصل اچھی ہونے لگتی ہے۔ اور ٹونا کہتا ہے ٹونی اس دفعہ فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جلد ہی ہم پیسے دے دیں گے کالو کوے کے۔ ٹونی کہتی ہے شکر ہے، ورنہ تو میں بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں بیج خراب ہو گئے تو فصل کیسی ہوگی۔ ٹونا کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ وہ دونوں اپنی فصل دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ فصل منڈی میں اچھے داموں بک جائے گی اور ہم کالو کوے کے پیسے دے کر بھی بہت اچھے پیسے بچا لیں گے اور اس سے اگلی فصل کے لیے بھی کچھ تیاری کریں گے۔ لیکن وہاں پر گوری کوی کالو کوے سے کہتی ہے ارے ان کی فصل تو اتنی اچھی ہو گئی، یہ تو ہمارے پیسے واپس کر دیں گے، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نہیں چاہتی وہ پیسے واپس کریں، مجھے تو ان کا گھر چاہیے۔ کالو کہتا ہے تم پریشان نہ ہو۔ پھر کالو رات کو کیڑے مار سپرے لے کر نکلتا ہے اور زہریلا سپرے اس کی فصل پر کر دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ٹونا صبح آتا ہے سارے پودے مر چکے ہوتے ہیں، وہ بہت روتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے اب کیا ہوگا؟ 4 مہینے کے وقت کا پورا ہونے میں وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا، وہ تو ہم سے پیسے مانگنے کے بدلے ہمارا گھر لے لے گا، اب ہم کیا کریں؟ سنہری کہتی ہے مما بابا اگر آپ آلو کی فصل بو لیں تو وہ جلدی سے تیار ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ آلو تو زمین کے اندر ہوتے ہیں، اس طرح کوئی ہماری فصل کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا اور فصل بھی جلدی تیار ہو جائے گی۔ ٹونی اور ٹونا اس کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی بڑی ہو گئی ہماری سنہری اور کتنی ذہین ہے، اس نے کیسی بات کر دی۔ ٹونا کہتا ہے لیکن بیج خریدنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سنہری کہتی ہے میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں، یا پھر آپ بیج ادھار لے لیں۔ ٹونا کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا ہے کہ اس نے اس وقت بھی اس کا ساتھ دیا۔ پھر وہ تھوڑے سے پیسے لے کر جو سنہری اس کو دیتی ہے بیج لے لیتا ہے، اور پھر ٹونی اور ٹونا دونوں اپنی فصل پر دوبارہ سے محنت کرتے ہیں، بیج بو دیتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں،
اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، فصل اندر ہی اندر تیار ہو جاتی ہے۔ کالو اور گوری روزانہ اس کی فصل پر آتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ زمین اب ہماری ہونے والی ہے کالو جی۔ اور پھر جب وہ آلو نکالتے ہیں 2 مہینے بعد تو اتنے اچھے اور بڑے بڑے آلو نکلتے ہیں کہ اس طرح کی کوالٹی کے آلو تو پوری منڈی بھی نہیں تھے، اور بڑی تعداد میں نکلتے ہیں کہ ٹونا اور ٹونی دونوں خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ منڈی میں بیچنے جاتے ہیں تو طوطا کہتا ہے منہ مانگے پیسے دوں گا، اگر اور بھی ہیں تو اور لے آنا، تمہارے آلو تو بہت اچھے ہیں، پوری منڈی میں ایسا آلو نہیں ہے، اور اس کوالٹی کا آلو تو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ ٹونی اور ٹونا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی توقع سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور فصل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو کہ ان کی ضرورتوں کے علاوہ بھی بچ جاتی ہے۔ وہ جا کر کالو کوے اور گوری کوے کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لیں سیٹھ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، اب ہم آپ کے قرض دار نہیں ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ کالو اور گوری دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کالو کہتا ہے بہت چالاک نکلا، ہمیں تو ہوا نہ لگنے دی کہ آلوؤں کی فصل بو دی ہے اس نے، ہم تو اوپر ہی اوپر سے دیکھتے رہے، وہ تو نیچے تھی، مجھے پتا ہوتا تو نیچے سے بھی بم لگا دیتا، پوری فصل تباہ ہو جاتی۔ پھر وہ بہت شوق سے اپنے بچے کے لیے پیارے پیارے سے کپڑے لے کر آتے ہیں کیونکہ ٹونی کو بہت شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے کپڑے اپنی سنہری کے لیے لینے کے لیے۔ اب وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز اور اپنی خواہش کی ہر چیز فوراً پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ جو بہت آ گیا تھا۔ سنہری بھی بہت خوش تھی۔